چاہتے ہیں، ظاہر ہے جوان ہیں، آپ کو آنے والی زندگی میں اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہے، تو آپ اپنی آنے والی نسل کی ماں کو دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ ظاہر کیسا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے. آج کل تو لوگ انسٹاگرام اور فیس بک پہ دیکھ کے ہی بس سب کچھ ہو جاتا ہے، جبکہ اس پہ بھی 6 فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. خوب آپ سیرت دیکھیں، آپ اس گھر کو دیکھیں کہ جہاں اس کی تربیت ہوئی ہوئی ہے. تربیت اگر صحیح ہوئی ہوئی ہو تو انسان انحراف پہ نہیں جاتا. اگر ہم آج اپنے گھروں کو حفاظت کر لیں عزیزان محترم، دشمن کی پوری سازش ہے اس گھر کو توڑ دیا جائے. آج طلاق کا ریشیو معاشرے کے اندر، آج شادیاں جتنی تیزی سے ہوتی ہیں اتنی تیزی سے ٹوٹ جاتی ہیں، اور معاشرے کے اندر حرام تعلقات کا دکھانا، ٹی وی کے ذریعے سے غلط ریلیشن شپ کو عام کرنا، فلموں کے سب کیا ہے، یہ گھر برباد ہو جائے. دشمن اس نقطے پہ آ گیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے. امام خمینی جب انقلاب کی باتیں کرتے تھے اور انقلاب کی تیاری کر رہے تھے، انقلاب نہیں آیا تھا اس وقت، تو امام خمینی سے پوچھا خوب آپ کی فوج کہاں ہے، مطلب آپ کس کے بیس پر جو ہے وہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. کہا میری فوج ماؤں کے گودوں میں ہے. یہی ہوا جب انقلاب آیا اور پھر اس کے بعد فوراً جنگ لگ گئی، تو اس جنگ میں کون بچے تھے؟ 13 سال 14 سال. کہاں سے آئے یہ بچے؟ کس نے کی ان کی تربیت؟ ماؤں نے. وہ طاہر بطن جو پروان چڑھاتے ہیں عزیزان محترم. تو یہ گھر ہمیں یہی سکھا رہا ہے. اس گھر میں جو عناصر ہیں وہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر شامل کرنے میں. بہت زیادہ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، آپ اتنے غور سے سن رہے تھے. مجھے البتہ اس ٹائم رستے میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ مجھے وہاں پڑھنی ہے مجلس. عزیزان محترم، بس میں خلاصہ سا اور آپ سے التماس سے دعا، اس گھر کے اندر جو کچھ عناصر ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے. یہ گھر میں ذکر ہوتا ہے قرآن کی آیتوں سے، اس گھر میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے. خوب ہم بھی اپنے گھروں میں ان چیزوں کو رائج کریں اور گھروں کے اندر عبادت پہ خوش ہوں، عبادت پہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، نماز اول وقت قائم کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں. ہو سکتا ہے آپ کے کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہو، بچوں کو نہ ظاہر کرنے دیں. بچوں معصوم ہیں، ان کی تربیت میں غلط چیزوں کو مت انسرٹ کریں. دیکھیں بچے کیا دیکھتے ہیں، ٹی وی میں کیا دیکھتے ہیں، کارٹون، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کیا پڑھ رہا، یہ پروڈکٹ ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر آج صحیح کام کیا تو کل یہ امام زمانہ کے کام آئے گا، ورنہ یہ امام زمانہ کے کام نہیں آئے گا. یہ تو پھر بس یہی ہے، گیم کھیلتا رہے گا بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. خوب گھروں کے اندر عبادت پہلا عنصر ہے. کیسی عبادت ہے کہ خود پروردگار ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے کہ ملائکہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری بارگاہ میں عبادت کر رہی ہے. کیسی عبادت ہے، اللہ اکبر. خوب ہم اس عبادت کی طرف ہر نماز کے وقت میں ایک الگ رنگ ہے، نور جو بیوی کے گھر سے جو ہے وہ نکل رہا ہے. خوب گھر عبادت کی جگہ ہے، گھر مایہ تسکین ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم امام فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں جاتا تھا اور جب میری نگاہ سیدہ پر پڑتی تھی تو میرا غم اور حزن ختم ہو جاتا تھا. مایہ تسکین ہے سیدہ. بس عزاداران محترم، یہی بیوی ہے جس سے ہمیں توسل کرنا ہے. نجات بھی انہی سے ہے، مشکلات کا حل بھی انہی کے پاس ہے. آخری وقت ہے، رسول خدا بستر پر ہیں، بیٹی باپ کے سرانے بیٹھی ہے. بیٹیاں
باپ کا بڑا خیال رکھتی ہیں، اور یہ تو ایسی بیٹی ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی بیٹی پیدا نہ ہوئی، کوئی بتا نہ پایا۔ روایات میں ہمارے استاد کہتے ہیں میں نے بہت دیکھا روایات میں، تاریخی کتابوں میں، کہ کوئی ایسا ہو کہ جسے رسول نے ہاتھ کا بوسہ لیا ہو۔ کہا جو سب سے زیادہ نظر آیا کہ رسول خدا جھک کر اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے، نہ ایک دفعہ، ہمیشہ۔ کیسی بیٹی ہے یہ، اللہ اکبر۔ آخری وقت میں دروازے کو جب دیکھا کہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، بی بی نے کہا کون ہے؟ کہا میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے رسول خدا کی زیارت کرنی ہے۔ بی بی نے کہا کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں آئیے گا۔ تھوڑی دیر پھر گزری، پھر دق الباب۔ کہا کون ہے؟ کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا کہ حالت بہتر نہیں ہے ابھی۔ تیسری دفعہ پھر آیا، ایسے میں خود رسول خدا۔ کہا بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کر اندر آنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، ملائکہ ابھی پوچھ کے آتے ہیں، آپ کے جانے کی دیر ہے۔ نہ صرف دروازہ کھٹکھٹایا بلکہ دروازہ جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران محترم، دکھ یہی تھا، بی بی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد جب مدینہ کی خواتین آتی تھیں بی بی سے ملنے، بی بی نے کبھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، بس یہی کہتی تھی کہ مجھے دو ہی غم ہیں، ایک میرے بابا کے جانے کا غم ہے اور ایک مجھے علی کے حق کا غم ہے۔ خواتین مدینہ کی کیا لکھتی ہیں عزادار محترم، کہ جب ہم آتے تھے تو ہر روز ہم بی بی کو کمزور پاتے تھے، جسم گھلتا جا رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا، ایسا کیا حادثہ پیش آیا؟ عزاداران یہ مسلمانوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ایک ہی بیٹی ہے رسول کی، اور اس کی قبر کہاں ہے، اس کا حرم کہاں ہے، نہیں پتا کسی کو۔ یہ ظہور تک یہ معاملہ مخفی ہے۔ ہمارے لوگ بھی بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مدینہ میں جو ائمہ علیہ السلام کے ساتھ جو قبریں بنی ہوئی ہیں وہ فاطمہ بنت اسد کی ہے، وہ بی بی کی قبر نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ایک عالم دین نے عمل کیا بہت زیادہ، تو خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام خواب میں آئے، کہا کہ کیوں یہ عمل کر رہے ہو؟ کہا کہ مجھے پتہ چلے کہ بی بی کی جو ہے وہ مرقد مبارک کہاں ہے۔ کہا یہ اللہ کا راز ہے، اس کو راز رہنے دو، تمہیں اگر زیارت کرنی ہے تو فاطمہ معصومہ کم کی زیارت کر لو، ان کی زیارت سیدہ کی زیارت کا ثواب ہے۔ عزاداران محترم، ہوا کیا کہ دروازے کو جلا دیا گیا۔ علی کی ولایت، علی کہاں ہے؟ علی کو بھیجو ورنہ ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ آواز آئی مگر تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا میں فاطمہ ہوں۔ کہا ہوا کرے۔ بس عزاداران محترم، در و دیوار میں آ گئی رسول کے جگر کا ٹکڑا۔ بس اس کے بعد کیا حادثہ کہ مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈال کر مدینہ کی گلیوں میں رہ گئے۔ بی بی جب ہوش سے آئیں بے ہوشی سے باہر، فضہ سے پوچھا فضہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ کہا بی بی ان کو لے گئے ہیں، اس حالت میں کہ جہاں حضرت محسن شہید ہو چکے ہیں۔ کہا فضہ مجھے اٹھاؤ، میری چادر دو،
میں علی کے پاس جاؤں گی۔ عزاداران محترم، بس یہ چند جملے آپ سے التماس سے دعا۔ مدینہ کی گلیاں ہیں، علی کو لے کر جا رہے ہیں، کمر بند میں مولا کے بی بی نے ہاتھ ڈالا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہی ہیں تو اس لعین سے کہا گیا کہ اس ہاتھ کو چھڑاؤ۔ اس نے تلوار کے نہاد سے جو بی بی کے ہاتھ پر جو زخم ڈالے ہیں، وہ جب مولا میرا غسل دے رہا ہے اور اس نے جب رات کی تاریکی میں فاطمہ کے زخموں کو دیکھا، علی جیسا جسے کوئی ہلا نہیں سکتا، ایک چیخ ماری ہے۔ مولا سے پوچھا، مولا آپ کیوں رو رہے تھے؟ آپ نے تو بچوں کو کہا تھا کہ گریہ نہ کریں۔ کہا فاطمہ اپنے زخموں کو مجھ سے چھپاتی رہی ہے۔ آزاداران محترم، رات کی تاریکی میں غسل اور کفن دیا گیا، بچوں سے کہا گیا کہ ماں کی دیکھ لو، لیکن بچے اس طرح اپنی ماں کے بدن پر آ کر پڑے کہ آواز آئی، علی بچوں کو ہٹا لو ورنہ عرش پر کوہرام مچ جائے گا۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ مدینہ ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کے بچے، لا یوم یوم کا اباب دلہ، ارے یہی آپ کا بیٹا ہوگا کربلا میں اور اسی کے بچے اس کے بدن پر ہوں گے۔ کوئی آواز نہیں آئے گی، تازے آنے تماچوں سے بچوں کو جدا کیا جائے گا۔